اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چرواہے کی ملاقات کا واقعہ۔ حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ طیبہ کے نواح میں نکلے۔ آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو شاگردوں نے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں پاس سے ایک چرواہا گزرا اور اس نے سلام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، آؤ بھائی تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا، میرا تو روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا تم اس قدر شدید گرمی میں کے دن بھی روزہ رکھے ہوئے ہو اور اس حالت میں ہی بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا، بخدا میں ان ایام خالیہ سے حصہ وصول کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے زہد ورع کا امتحان لینے کے لیے اس سے فرمایا، ایسے کرو کہ اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور گوشت بھی دیں گے۔ گوشت سے تم روزہ افطار کرنا۔ اس چرواہے نے عرض کیا کہ ان بکریوں میں سے کوئی بکری بھی میری نہیں ہے، بلکہ سب بکریاں میرے آقا کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے فرمایا کہ تمہارے آقا کو ایک بکری نہ ملے تو تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ اس چرواہے نے آپ سے رخ موڑ کر آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہا جائے گا، یعنی بالفرض اگر میں دنیاوی آقا سے بچ بھی گیا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو وہ کہیں چلا نہیں گیا، اس سے بچ کر کہاں جاؤں گا؟ حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چرواہے کی بات سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ بار بار چرواہے کی بات کرتے رہے کہ دیکھو چرواہا کہہ رہا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کہا جائے گا۔ حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو آپ نے اس چرواہے کے آقا سے وہ ساری بکریاں اور چرواہے کو خرید لیا، پھر چرواہے کو آزاد کر کے ساری بکریاں اسے بخش دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔